سباکینن پروگرام آج سباکینن کے ساتھ. ناظرین ہمارے پروگرام ہمیشہ ایک فارمیٹ کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن آج جو میں موضوع آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے، صحافت. ناظرین آج ہم آپ کو صحافت کے حوالے سے کچھ اہم معلومات دیں گے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک کو ہوسٹ موجود ہیں بیہ ہاشمی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بیہ ہاشمی اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے نائب صدر دنیا نیوز سے بھی وابستہ ہیں جناب ارشد بلوچ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب رفاقت حسین صاحب. رفاقت حسین صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ صحافت در حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں مدعو کیا. صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے تو اس ستون کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی گئی ہے، اور آج اس چوتھے ستون کو جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے بالکل گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم لوگ پرعزم ہیں اور پر اعتماد ہیں کہ ہم اس ستون کا جو عزت آبرو ہے اس کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. اور آپ ارشد بلوچ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے صحافت در حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافت لفظ صحیفہ سے نکلا ہے. صحیفہ یہ پیغمبروں والا کام ہے. ہم اس کو اپنے جاب کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں. یہ نوکری نہیں، یہ بالکل پیغمبروں والا کام ہے. اس کو مشن کے طور پہ لینا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک انفارمر اور ریفارمر، دونوں چیزیں ہیں. آپ کو بیک وقت انفارمر بھی ہونا ہے اور ریفارمر بھی ہونا ہے. تو یہ بالکل اس کو مشن کے طور پہ لینا چاہیے. معاشرے میں اس وقت جو کجی چل رہی ہے، جو بگاڑ ہے معاشرے میں، اس کو صحافت اگر صحیح معنوں میں اپنا رول ادا کرنا شروع کر دے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم معاشرے کے لیے اصلاح معاشرے کا بیڑا ہم اٹھا سکتے ہیں. جی جی بالکل. رفاقت حسین صاحب، ایک اچھے صحافی ہونے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ صحافی جو ہے جی وہ اس کی خوبیاں یہ ہونی چاہیے کہ بالکل اسے نیوٹرل ہونا چاہیے. اس کی کسی بات فعل سے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہے. اسے بالکل غیر جانبدار ہو کے جو وہ دیکھتا ہے اسے لکھ دے، جو وہ سنتا ہے اسے وہ بیان کر دے. تو یہ بنیادی نکات ہیں. تو ایتھکس بھی کہتے ہیں. تو پاکستانی صحافت اس حوالے سے بہت پروفیشنل ہے اور لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں. کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن اوور آل پاکستانی صحافت جو ہے وہ اس کا پوری دنیا میں توقی بولتا ہے. بالکل. صحافت کے حوالے سے ارشد بلوچ صاحب نے ذکر کیا بھی کہ انفارمر اور ریفارمر. انفارمر کیا ہے اور ریفارمر کیا ہے؟ ارشد بلوچ صاحب جی کائنڈلی بتائیے. انفارمر جو ہے صحافی کو انفارمیشن کی حد تک کہ انفارمیشن کیا ہے، جو واقعہ ہے اس کو بالکل اس میں اس کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کرائم ہو گیا ہے تو اس میں اس کو اپنے جذبات نہیں ڈالنے چاہیے. اس کو بالکل ہو بہو جیسے واقعہ ہے، چاہے وہ اس سے اتفاق کرتا ہے یا وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس کو بالکل اس کی جزیات کے مطابق رپورٹ کرنا ہے. تو ریفارمر جو ہے صحافی کو یہاں پہ تھوڑا سا ایشو ہے کہ آپ کو ون سٹیپ آپ کو اس میں جانبداری ظاہر ہے. جب آپ اصلاح کی طرف جائیں گے ممکن ہے کہ اس میں اصلاح کا پہلو نہ نکلتا ہو، لیکن آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے اس سے اصلاح بھی کرنی ہے. تو اصلاح کا یہ ہے کہ آپ خبر کو، ہم بھی جب کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں کہ خبر کو سنگل لگنا ہے یا خبر کو 3 کالم لگنا ہے، خبر اندر والے صفحے پہ جانی ہے، تو جب ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں تو صحافی کو خبر رپورٹ کرتے وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میری اس خبر کا، میرے اس لفظ کا معاشرے کو کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی، معاشرے پہ اس کا کیا اثر ہوگا. تو یہ ریفارمر کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں کہ ہم نے
لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، لوگوں کو ایک ایسا کام نہیں کرنا جس سے معاشرے میں آگ لگ جائے۔ ارشد بلوچ صاحب، لیکن صحافیوں کے حوالے سے بہت افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ دیکھیے، جب بھی آپ کوئی کام کریں، اچھا کام کریں، آپ چاہے مسجد میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیں، پہلا الزام یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، یہ بلیک میل پہ آ گئے ہیں۔ یہ بات تو بہت سننے میں آئی ہے نا، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ لوگوں نے بہت افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں 50% ہے کہ بلیک میلنگ ایک طبقہ جن کا صحافت سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، بالکل بلیک میلنگ والی ایشو ہے، لیکن جو صحافی ہے وہ بلیک میلنگ نہیں کرتا۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ صحافی بلیک میل نہیں کرتا، وہ لوگ جنہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھا ہے وہ بلیک میل کر کے لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ صحافت یہ مقدس پیشہ ہے، اس سے آپ بہت بڑا مشن کو آپ کے کندھوں پہ جو ہے نا بوجھ ہے، بہت بڑا مشن ہے یہ، لیکن جو لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں ان کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ مفاد پرست ہے۔ مفاد پرست ہے، لیکن ان کو یہ اجازت کس نے دی ہے؟ ان کے پاس اتنے جو ہے کیسے وہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عام بندہ تو اٹھ کے نہیں یہ سب کام کر سکتا نا، صحافیوں کا نام آ رہا ہے بیچ میں کہ صحافی اس طرح کر رہے، تو انہیں کوئی تو اجازت کہیں سے مل رہی ہوگی نا، کوئی تو ادارہ ان کے ساتھ ہوگا بنائی کر رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ملک میں بے روزگاری انتہاؤں کو چھو رہی ہے، تو اس بے روزگاری کا جو ہے نوجوان اب کالج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ایون یہ کہ ان سے آپ توقع کم رکھیں، یہ آپ میٹریکولیشن والے، ایف اے والے، یہ لوگ جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو اس کی چکا چوند کہ صحافت میں پولیس لگتی ہے جی، یہ پی ایم کو گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو چکا چوند ہے اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہ پھر جو ہے نا وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کا اس پہ کوئی چیک نہیں، گورنمنٹ کا چیک ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح جس طرح کی شکایات آ رہی ہیں، اگر گورنمنٹ چیک رکھے، سرپرستی کرے، اس کو ریگولیٹ کرے شعبہ جرنلزم کو، تو اس میں بڑی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بالکل فاروق حسین صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، وہ بلوچ صاحب کی بات کو میں آگے چلاؤں گا۔ یہ بالکل ایسی شکایات آ رہی ہیں، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا ہے اس میں ان شکایات جو ہے نا ان میں بہت زیادہ 90% اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھس بیٹھیے جو ہیں صحافت میں جو آ گئے ہیں پیراشوٹ کے ذریعے، انہوں نے سوشل میڈیا کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ یوٹیوب پہ چینل بنا کے مائک اٹھا کے تو گلی محلوں میں نکل جاتا ہے، اور وہی مافیا جو ہے وہ ہمارے جو جرنلزم ہے اس کا مقدس پیشے کو جو داغدار کر رہے ہیں، اس میں بطور تنظیمی سربراہ ہونے کے ہماری تنظیمات، ہمیں سب کو اس حوالے سے ہمیں بھی جو ہے نا ایک موو چلانی چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے مشترکہ صحافتی تنظیموں اور جو میڈیا مالکان ہیں ان کے ساتھ مل کے اور میڈیا تنظیمیں مل کے ہم لوگ ایک ایتھک بنائیں تاکہ یہ جو سوشل میڈیا وار ہے اس کی روک تھام ہو سکے، اور بلیک میلنگ جو پگڑیاں اچھل رہی ہیں اور صحافت کا مقدس پیشہ بدنام ہو رہا ہے اس کو ہم داغدار ہونے سے مزید بچائیں گے۔ رفاقت حسین صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صحافیوں کو آج کے دور میں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس پر روشنی ڈالیں۔ مسائل تو جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن صحافیوں نے بہت مشکل دور گزارا ہے۔ پھر جب یہ 90 کا دور ختم ہوا اس کے بعد نیا 21ویں صدی آئی ہے، 2000 جو دہائی آئی ہے 2000 کی، اس میں صحافیوں پہ عروج تھا، ان کے جو مالی مسائل تھے وہ کم ہوئے ہیں، مشکلات کم ہوئے ہیں، لیکن جب سے یہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں پھر ہم لوگ بالکل وہ مارشل دور سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہمارا یہ 2.5-3 سالوں میں اتنی بے روزگاری ہو چکی ہے کہ ہر روز ہر ادارے سے نکالو کی آواز ہے، کہیں سے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ادارہ نیا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو
ہم صحافیوں میں اتفاق نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور مالکان جو ہیں سیٹھ وہ شیئر ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ اب تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ میڈیا جو جرنلسٹ ہیں یہ اور مالکان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں اس کڑے وقت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں صحافی تنظیموں کے پلیٹ فارم پہ متحد ہونا چاہیے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک موو جو وکلا طرف کی موو ہے اس طرف نہیں چلائیں گے، مالکان ہمارے سامنے ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، گورنمنٹ ہمارے سامنے ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گی، تو اس وقت تک بے روزگاری بڑھتی رہے گی، ہمارے مسائل بڑھتے رہیں گے، خودکشیاں ہوتی رہیں گی۔ تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پہلے متحد ہوں، تمام تنظیمات متحد ہو کے ایک موو چلائیں، تاکہ ہمارے سامنے جناب جو ہمارے دو اسٹیک ہولڈر ہیں گورنمنٹ اور مالکان ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں۔ بالکل رفاقت حسین صاحب آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں بتایا۔ تو میں ارشد بلوچ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے شعبے میں جانے اور مانے جاتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہمارے ویورز کے ساتھ کچھ شیئرز کریں کہ آپ نے اس فیلڈ میں کیسے قدم رکھا اور کن حالات کا آپ نے سامنا کیا؟ دیکھیے یہ کہانی چونکہ ذات سے وابستہ ہے، تو میرا اس شعبے میں بطور مشن نہیں بلکہ میں حادثاتی طور پہ عام ہوئی، میری اس میں بالکل میں میرا مبالغہ کروں گا کہ جس بندے کو اس شعبے میں یہ شعبہ جو ہے بندے کو تحفظ دیتا ہے، اس کے وہ بندہ جتنا بڑا بھی اس کا مشن ہو اس میں اس کی تکمیل ہے۔ تو میں بھی پہلے این جی اوز میں مختلف اس میں باہر بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے مرحوم ڈاکٹر منیر رحمن نواز صاحب وہ بانی تھے، ہم ان سے متاثر تھے، تو ہم نے این جی او کا ایک پلیٹ فارم یوز کیا، لیکن جو ہی سٹارٹ کیا تو وہاں پہ جن لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے شملوں کو پڑھیں گے، یہ ہمارا اقتدار ڈاواڈول ہوگا، تو ان لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ تو پھر ہم نے میں اس وقت یہاں تک مرنے مارنے اس پہ اترایا کہ جی اب یا یہ نہیں یا میں نہیں۔ جب یہ کفیت آئی تو میں آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ جو فوت ہو گئے ہیں۔ تو وہ مجھے وہاں سے بہانے سے کہ یار میں نے وہاں سے حاضری دینی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، وہ لے کے مجھے وہاں سے آ گئے، اور وہاں پہ اگلے دن ہی انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نوکری کرو گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، اگر صحافت کی نوکری ہے ان کے اخبار کی ہے، میں نے کہا بالکل جی یہ تو میرا مشن ہے۔ اور یہ واقعی میرا مشن تھا، کسی اخبار میں ایون یہ کہ نوائے وقت میں نوکری کرنا میرا ایک مشن تھا کہ میں اس کے نیوز روم میں بیٹھا نوکری کروں، یہ ایک میرا خواب تھا، اور وہ خواب آپ کا پورا ہو؟ وہ بالکل، میں ادھر آیا، انہوں نے وہاں پہ میرا ذریعہ بنے، تو میں اس طرف مطلب حادثاتی میری آمد ہوئی۔ رفاقت حسین صاحب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اس فیلڈ میں کیسے قدم رکھا اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ جی فیلڈ 1997 میں اس فیلڈ میں آیا ہوں اور مشن کے طور پہ آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے کبھی صحافت میں آنے کے بعد پچھتاوا نہیں ہوا۔ مشکلات ضرور تھیں، جو 90 کی دہائی تھی وہ انتہائی مشکل ترین دور تھا، پھر 2000 کی دہائی جو آئی ہے اس میں عروج آیا ہے۔ ابھی پھر ہم لوگ تھوڑے سے ہماری فیلڈ جو ہے ڈاواں ڈول ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ بالکل امید پہ دنیا قائم ہے۔ میں آپ سے یہاں لاسٹ ٹائم ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے اتنا زیادہ جو ہے یہ منفی تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ صحافی جو ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں؟ صحافی بالکل بلیک میلر نہیں ہے جی، صحافی ایک مجاہد ہے۔ جہاں پہ فورسز ملک کی حفاظت کر رہی ہیں، جہاں پہ ہماری پولیس ہے عوام کی حفاظت کر رہی ہیں، وہاں صحافی جو ہیں وہ اچھے برے جو چیز ہے اس کو وقت سے پہلے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک مشن ہے، اور اس کو جو لوگ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود غلط ہیں۔ صحافت مقدس پیشہ تھا، مقدس پیشہ ہے، مقدس پیشہ رہے گا، اور اس کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی جہادی لوگ ہیں، کوئی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں۔ کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں ہر شعبے میں، سیاست میں، ہر شعبے میں،
تو وہ اس مقدس پیشے کو جو لوگ داغدار کر رہے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم لوگ کلا کما کریں گے اور ان کا تدارک ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم سب متحد ہیں انشاءاللہ کہ وہ ان کالی بیڑوں کو اس فیلڈ سے ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ صحافت میں دشمنیاں بہت ہیں، جو صحافیوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اصل میں ہمارے جو معاشرے کی جہالت ہے اس کا اثر ہے کہ صحافی اپنا کام کرتا ہے، اس کا نہ کوئی دوست ہے، نہ اس کا کوئی دشمن ہے، نہ کوئی خبر کسی کے خلاف ہوتی ہے، نہ کسی کی حمایت میں ہوتی ہے۔ خبر بذات خود ایک خبر ہوتی ہے، تو جب وہ چلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خلاف لگی، جو بھی چور ہوگا، بلیک میلر ہوگا، جس کا کوئی غلط کام ہے تو وہ لوگ متاثر ہوگا، وہ صحافی کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ قصور اسی کا ہے، تو ہم مدعا جو ہے نا وہ صحافی پہ ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ میں اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ میں نے اسی جہالت کے ہاتھوں میں نے مار بھی کھائی ہے، ہائی کورٹ تک کیس بھی بھگتے ہیں، لڑا ہوں، جھگڑا ہوں۔ یہاں پہ سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ آپ کے اس معاملے سے فائدہ سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں، میرا مقصد اس علاقے میں وہاں پہ بطور صحافی کام کر رہا ہوں، آج اگر میں گر گیا، میں نے کوئی بیک سٹیپ لے لیا، تو کل کو اس علاقے کا کوئی صحافی، ایک تو یہ بندہ شیر ہو جائے گا، دوسرا اس علاقے کا کوئی صحافی سر اٹھا کے نہیں چلے گا، وہ مسالے دیں گے کہ وہ دیکھا تھا صحافی۔ تو اس طرح یہ بالکل مسائل ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ تو یہ تھیکلیس جاب ہے، آپ 99 خبریں حمایت میں لگائیں، ایک خبر آپ کی وہ آپ نے نہیں لگانی، وہ لگ جانی ہے، لگائیں گے دشمنی آپ اسٹارٹ ہو۔ تو ارشد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیاسی جماعتیں اور دوسرے بڑے لوگ کیا صحافیوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، صحافیوں کا استعمال کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہ اتفاق ہے، یہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی جاتے ہیں۔ اب یہ صحافی پہ ہے وہ کتنا میچور ہے۔ صحافی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان جماعتوں کے اپنے مسائل ہیں، اپنے ان کے مفادات ہیں۔ یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز کچھ اور ہوتی ہے، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں صحافیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ رفاقت حسین صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اور بڑے لوگ صحافیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن جو میں نے اسٹارٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ صحافی بیسکلی غیر جانبدار ہوتا ہے، تو اسے غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں انہیں جانبدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو جرنلسٹ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا صحافت ہے وہ کبھی صحافی جو ہوتا ہے آپ نے کہا کہ غیر جانبدار، تو وہ کبھی کسی پارٹی کا وہ اعلیٰ کار نہیں بنتا، کسی کی جو ہے خبر جو ہے نا اس کو اپنے منہ میں ڈال کے نہیں چلاتا۔ کچھ لوگ ہیں استعمال ہوتے ہیں، لیکن انہیں جو استعمال ہوتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نئے آنے والی اس فلم میں جو نئے آنے والے صحافی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، انہیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ صحافت جو ہے وہ مقدس پیشہ ہے، تو نئے آنے والے جو ساتھی ہیں آ رہے ہیں تو ان کا اس فیلڈ میں آنا خوشائن ہے۔ صرف وہ جو پڑھ کے آئے ہیں اسی پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے وہ کبھی نہ ہی کسی کی جماعت کا حصہ بنیں گے، وہ غیر جانبدار رہیں گے اور ہمارا جو مقدس پیشہ ہے اس کا نام روشن کریں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے آج ہمیں صحافت کے حوالے سے اہم معلومات دی۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسی افواہیں پھیلانا بند کریں، تو لوگوں کی ہیلپ کرنا، اخبار پہ خبر لگانا یہ چل رہا ہے اور لوگوں کو حالات سے آگاہ کرتے ہیں صحافی، اور آپ لوگ انہی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور حکومت پاکستان سے ایک گزارش ہے کہ صحافیوں کے مسائل پہ کام کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت، لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو
لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز شیئر کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. جلد ہی پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ